السلام علیکم دوستو، آپ نے مختلف گاڑیوں پر اونچی آواز کے لیے سائرن لگے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ اس لفظ یعنی سائرن کے پیچھے ایک مکمل تاریخ ہے جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دوستو، قدیم ادوار میں دنیا کی تمام ہی تہذیبوں میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ سمندر ایک ایسی جگہ ہے جو خطرناک آفتوں اور بلاؤں سے اٹا پڑا ہے۔ چینی ملاحوں کے سمندری سفر نامے ہوں یا ہندوستان کے جہاز رانوں کے قصے، یہ سب کے سب مافوق الفطرت مخلوقات اور عجیب و غریب واقعات سے بھرپور ہیں۔ ایسی ہی ایک عجیب اور ماورائی مخلوق کا تذکرہ یونان کی قدیم کتابوں میں بھی تواتر اور تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، جنہیں سائرن کہا جاتا تھا۔ یونانی تہذیب میں ملنے والے ان تذکروں کے مطابق یہ ایک خاص قسم کی مخلوق ہوتی تھی جس کا جسم عورت جیسا تھا، لیکن اس کے جسم پر پرندوں کی مانند پر ہوتے تھے، جن کی وجہ سے یہ اڑنے کے قابل تھی۔ یہ سمندر میں پائی جانے والی مختلف چٹانوں میں رہتی تھی۔ جب کوئی بھولا بھٹکا جہاز ان کے علاقے سے گزرتا تب یہ انتہائی سریلی آواز میں گانے گاتیں۔ ان کی آواز میں کچھ ایسی بلا کی تاثیر تھی کہ اسے سننے والا خود کو روک نہ پاتا تھا اور وہ ان کی طرف کھنچا چلا آتا۔ یہ انہیں اپنے سروں کے جال میں پھنسا کر ایک ویران مقام تک لے جاتیں اور سمندر میں سفر کرنے والے ان تمام مسافروں کو اپنی خوراک بنا لیتیں۔ اس حیرت انگیز مخلوق کا تفصیلاً ذکر یونان کی ایک قدیم نظم اوڈیسی میں درج ہے، جسے یونان کے ایک معروف شاعر اور ادیب ہومر نے 8ویں صدی قبل مسیح میں تحریر کیا تھا۔ اس نظم کے مطابق اوڈیسیس جو اس سفر نامے کا ہیرو ہے، جب ٹروائے کی جنگ سے فارغ ہوتا ہے تب وہ ایک ایسے جزیرے میں پہنچتا ہے جہاں کیرکی نام کی ایک جادوگرنی رہتی ہے۔ یہ جادوگرنی اوڈیسیس کو آگاہ کرتی ہے کہ جب تم سمندر کے فلاں فلاں حصے میں جاؤ تو اپنے اور اپنے ساتھیوں کے کانوں میں موم ڈال کر انہیں بند کر لینا، کیونکہ سمندر کے اس حصے میں کچھ ایسی خوفناک بلائیں رہتی ہیں جو انسانوں کو اپنی آواز کی سحر میں جکڑ کر مار ڈالتی ہیں۔ اوڈیسی اس جادوگرنی کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے تمام عملے کے کانوں میں موم ڈال کر انہیں بند کر دیتا ہے، لیکن تجسس کے سبب وہ اپنے کانوں میں یہ موم نہیں ڈالتا، بلکہ یہ خود کو اپنے بحری جہاز کے ایک ستون کے ساتھ باندھ لیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اسے کسی حالت میں رہا نہ کریں، چاہے وہ ان کے سامنے کتنی ہی التجائیں کیوں نہ کرے۔ جب یہ لوگ سمندر کے اس مخصوص حصے میں پہنچتے ہیں تب اوڈیسیس کو انتہائی مسحور کن آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ پرترنم انداز میں اوڈیسیس کی مداح سرائی کر رہی ہوتی ہیں اور اسے انتہائی محبت بھرے انداز میں اپنے پاس بلاتی ہیں۔ اوڈیسیس ان کے نغمے سن کر مدہوش ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہے کہ وہ اسے کھول دیں۔ یہ ہمارے دشمن نہیں بلکہ دوست ہیں اور ہمیں اپنے پاس بلا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھی اسے زنجیروں سے جکڑ کر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا یہ بحری جہاز اس مخصوص علاقے سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوستو، ہومر کی اوڈیسی کے علاوہ بھی یونان کے کئی سفر ناموں اور رزمیہ داستانوں میں سائرن جیسی اس مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو یہ کیا بچکانہ اور بیتوکی کہانیاں سنا رہا ہوں، لیکن دوستو، قدیم یونانی داستانوں میں اسے ایک اہم مقام حاصل ہے، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ سمندر میں سفر کرتے جہاز رانوں کو بھٹکانے والی ان عورتوں کے تذکرے یونان کے علاوہ دنیا کی دیگر بہت سی تہذیبوں میں ملتے ہیں۔ قدیم ہندوستانی لٹریچر کے مطابق مغربی ساحلوں پر ایسی اپسرائیں گھومتی تھیں جو ملاحوں کو اپنے ساتھ لے جاتیں، جہاں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ افریقہ میں اس مخلوق کو مامی واٹا کا نام دیا جاتا تھا، جس کا جسم ایک لڑکی اور مچھلی کے امتزاج سے بنا تھا۔ یہ دل پھینک مردوں کو ڈبونے کا کام کرتی تھیں۔ بالکل اسی طرح عربی اور فارسی داستانوں میں بھی اس قسم کی مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ قرون وسطیٰ میں مسیحی مبلغین یورپ میں پائی جانے والی جسم فروش عورتوں کے لیے بھی سائرن کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے مطابق یہ عورتیں بھی نیک لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے کا کام انجام دیتی تھیں، اس لیے وہ انہیں بطور استعارہ سائرن کہا کرتے تھے۔ سائرن جیسے کردار کا سب سے پہلا تذکرہ شام یعنی سیریا کی تاریخ میں ملتا ہے کہ جب اٹارگٹس نامی ایک عورت اپنے محبوب کا قتل کرنے کے بعد سمندر میں جا چھپی اور بعد ازاں یہاں سے گزرنے والی قافلوں کو لوٹنے اور قتل کی وارداتیں کرنے لگی۔
مختلف تہذیبوں کے قدیم ادب میں ایسی مخلوق کی نشاندہی ماہرین کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان افسانوی داستانوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور پوشیدہ رہی ہوگی۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ جسم فروش عورتوں کا کوئی جزیرہ رہا ہوگا جہاں وہ گانے گا کر لوگوں کو لبھاتی ہوں گی، جبکہ بعض ماہرین کے مطابق یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سمندری لٹیروں کا کوئی گروہ ہو جو جہاز رانوں کو لبھانے کی خاطر عورتوں کا استعمال کرتا ہو اور بعد ازاں انہیں لوٹ کر قتل کر دیتا ہو۔ بہرحال یہ اس لفظ یعنی سائرن کی تاریخ ہے جو آپ گاڑیوں کی چھتوں اور مختلف عمارات پر نصب دیکھتے ہیں، جس کا کام آوازیں نکال کر لوگوں کو اپنی جانب مخاطب کرنا ہوتا ہے۔ دوستو، یہاں ہم اس بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ اوپر بیان ہوئی زیادہ تر باتیں یونان کی افسانوی داستانوں سے اخذ شدہ ہیں جن کا مستند تاریخ سے کوئی واسطہ نہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔